اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ کل پچھلی آیت میں بات چل رہی تھی کہ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا، یہ ساری چیزیں جو ہے ہماری ہی رحمت سے ہے، اور وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور ان سب چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا جو ایک مقرر وقت تک ہے، جب تک تم زندہ ہو اس وقت تک جو ہے تم ان سب چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہو اور اٹھاتے رہو گے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کفار مشرکین کے سامنے یہ بات کر رہے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا، جب ان سے کہا جاتا کہ تم اس عذاب سے ڈرو، مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، جو تمہارے سامنے ہے، جو تمہارے درمیان ہے، اور وَمَا خَلْفَكُمْ، اور جو تمہارے پیچھے ہے، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ تو یہاں پر سب سے پہلی آیت کا اس کا مطلب یہ ہے کہ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، جو تمہارے درمیان ہیں، تمہارے سامنے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے اوپر جو ہے گزر چکا ہے کہ وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، کہ اگر تم سمندر پہ جو ہے کشتی پہ بیٹھ کے سواری کر رہے ہو، تم گھوم رہے ہو، تو اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہارے درمیان وہ اس عذاب میں مبتلا کر سکتے ہیں، تمہارے کشتی کو ڈبو سکتے ہیں۔ تو یہ بھی کیا ہے، ہمارے سامنے ایک عذاب ہے، اسے بھی ہمیں ڈرنا ہے، اور کشتی کو صحیح سلامت پہنچانا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ تعالیٰ پہنچا رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر کیا ہے، رحم ہے۔ تو اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم ڈرو اس عذاب سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کشتی کو تمہارے منزل سے پہنچنے سے پہلے بیچ میں ہی ہم ڈبا دیں اور تمہارے اوپر ہم ایک عذاب مسلط کر دیں۔ یہ ہو گیا اس کا مطلب۔ اور مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر اگر ہم کفر کا کام کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں کسی چیز کا، حدیث کا، قرآن کی آیت کا، کسی مسئلے مسائل کا، یا کسی بات کا، یا ہم ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بھی ہمارے اوپر کیا ہے، عذاب ڈال سکتے ہیں۔ جیسے کہ دنیا کے اندر جو ہے کئی ایسے لوگ ہیں، نوجوان ہیں، آپ کے محلے میں بھی ایسے ہوں گے کہ جو لوگ ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں اور کرتے تھے، ان کا جو ہے گھر کا ماحول دیکھیے اور اس کی زندگی دیکھیے، کتنا بیچارہ پریشان حال ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے عذاب جو ہے آخرت میں بھی دیتا ہے۔ کیا ہے؟ آخرت میں بھی دے دیتا ہے۔ اگر دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب میں مبتلا کر دیا ہے، یا کسی گناہ کی وجہ سے اگر آپ عذاب میں مبتلا ہیں، تو دنیا کا عذاب جو ہے بہت ہلکا یہ کٹ سکتا ہے، لیکن آخرت کا عذاب جو ہے بہت بھاری ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتے ہم لوگ۔ تو یہاں پر یہ بھی ہے، تو ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ دنیا کے اندر کوشش یہ کریں کہ سب سے اہم جو بات ہے، جو اللہ کے بعد جس کا مرتبہ یعنی جس کا حکم ہے، وہ یہ ہے کہ ماں باپ کی جو ہے فرما برداری کرنی ہے۔ اگر ماں باپ زندہ ہے تو ان کی جو ہے اطاعت کرنا، ان کی باتوں کو ماننا ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ جن کے ماں باپ گزر چکے ہیں، چلے گئے ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ وہ اگر چاہے کہ اگر ان کے ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی ان کو ثواب ملتا رہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اپنے باپ کے جو دوست ہیں اور ان کی عمر کے جو لوگ ہیں، تم ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، تو تم کو جو ہے تمہارے ماں باپ کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ دیکھیے، ماں اگر انتقال کر گئی ہے تو ماں کے بدلے میں ان کی خالہ، ان کی بہن، جس کو ہم لوگ خالہ کہتے ہیں، جیسے ماں کی بہن کو کیا کہتے ہیں؟ خالہ ہی کہتے ہیں، خالہ موسی اس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم ان کی عزت کرو، اور ان کی عمر کے جتنی بھی عورتیں ہیں ان کی عزت کرو، تو تمہاری ماں کو ثواب ملتا رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ مر گیا تو ہم کچھ نہ کریں، کر سکتے ہیں۔ ان کی عمر کے جتنے بھی لوگ ہیں، آپ کے ابے کی عمر کے جتنے بھی لوگ، ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں۔ اور یہیں پر اللہ کے نبی کی ایک اور حدیث ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے یہ الفاظ ہو، ڈائریکٹ ہو، اور اس کا مفہوم جو ہے اللہ کے نبی بیان کرے۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میرے اللہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص 3 شخص کی عزت کیا دنیا کے اندر، تو سمجھو اس نے میری عزت کی، یعنی اللہ کی عزت کی۔ اس میں سب سے پہلا یہ ہے کہ جو شخص مومن مرد ہو، اس کے داڑھی جو ہے، ان کے داڑھی کے بال جو بالکل سفید ہو، ان کے سر کے بال سفید ہو، تو جس نے ان کی عزت کی تو گویا اس نے میری عزت کی۔ بتائیے کتنا تھا۔ آج کل لوگ جو ہے، نوجوان لوگ، اکثر لوگ جو ہے جن کے بال سفید ہو گئے ہیں، زیادہ عمر کے ہو گئے، ان سے اتنے بدتمیزی سے پیش آ رہے ہیں۔
اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو چھوٹے موٹے عذاب میں اس کو مبتلا کر دیتا ہے۔ اب اس عذاب میں جو مبتلا ہوتا ہے تو ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں ارے ہو جاتا ہے۔ تو یہ چھوٹے موٹے عذاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو سیدھے راستے کی طرف لانا چاہتے ہیں، لیکن ہم لوگ آ نہیں رہے ہیں۔ اسی کو قرآن کہتا ہے کہ ہم دنیا کے اندر لوگوں کو چھوٹے موٹے عذاب ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے اگر اس چھوٹے موٹے عذاب سے باز نہیں آیا، اگر یہ بچا نہیں تو ہم اس کے اوپر بہت بھاری عذاب لا کے ڈال دیتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے سمجھے کہ ماں باپ کی عزت کرنے کی توفیق دے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اب آگے قرآن نے بیان کیا کہ وما خلفکم، اور جو تمہارے پیچھے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد جو ہے تمہارے اوپر عذاب آ سکتا ہے۔ جیسے کفار و مشرکین جو ہے اللہ کے نبی کو مانتے ہی نہیں تھے، اللہ کے اوپر جو ایمان نہیں لاتے تھے، ان کا انکار کرتے تھے، توحید کا انکار کرتے تھے۔ تو اس بنا پر کفار و مشرکین سے کہا جا رہا ہے کہ تم اگر دنیا کے اندر ایمان نہیں لاتے ہو، کفر کا توحید کا انکار کرتے ہو، قرآن کا انکار کرتے ہو، قرآن کو مانتے نہیں ہو، اللہ کے نبی کو مانتے نہیں ہو، تو تمہارے مرنے کے بعد بھی تم کو ہم عذاب میں مبتلا کر دیں گے، تمہارے اوپر عذاب مسلط کر دیں گے۔ تو ان دونوں چیزوں سے اللہ تعالیٰ ان کفار و مشرکین سے کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہیے کہ بچ کے رہیں۔ اب جب بچیں گے تو کیا ہوگا کہ لعلکم ترحمون، ہو سکتا ہو کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر یا ہم لوگوں پر رحم فرما دے۔ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم، اللہ کی طرف سے جتنی بھی نشانیوں میں سے جتنی بھی نشانیاں ان لوگوں کے سامنے آیا ہے، تو الا کانوا عنہا معرضین، ان لوگوں نے کچھ نہیں کیا سوائے اس سے کہ یہ لوگ جو اس سے منہ موڑ لیتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اتنے ساری نشانیاں بیان کر رہے ہیں، آیت جو ہے اتنے سارے ہوا ہے، سورج ہے، چاند ہے، زمین ہے، آسمان ہے، اتنے ساری نشانیاں بتلا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی کفار و مشرکین جو ہے اس سے منہ موڑ لیتے تھے، مطلب ہم نہیں مانتے، یہ تو تم سراسر جو ہے کھلا جادوگر تم دکھلا رہے ہو، یہ ہے وہ ہے، بات ہی نہیں مانتے تھے۔ تو قرآن اسی کی طرف اشارہ کر رہا کہ ہم نے ان کے طرف سے جتنی بھی نشانیاں لائے ہیں اور جتنی بھی نشانیاں ان لوگوں نے دیکھا ہے، سب کا ان لوگوں نے انکار کر دیا، منہ جو ہے پھیر لیا۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو تم کو مال دیا ہے، یہاں پہ کفار مشرکین سے مخاطب ہے، کفار مشرکین سے کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہیے کہ جب اللہ نے جو تم کو مال دیا ہے، پیسے جو دیا ہے، تو انفقوا، تو تم جو ہے غریب غربا پر جو ہے خرچ کرو، اس کو کھانا کھلاؤ، ان کو جو ہے کپڑے پہناؤ، ان کو گھر دو، یعنی کہ اپنے پیسے کو غریب پر خرچ کرو، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ تو کفار لوگ کیا کہتے تھے کہ قال الذین کفروا، کفار لوگ یہ کہتے تھے کہ للذین آمنوا، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، میں ان غریب غربا کو کھانا کیسے کھلاؤں، اگر اللہ چاہے تو اس کو بھی کھانا کھلا سکتا ہے۔ ان کا یہ کہنے کا مطلب کہ جب تم کہتے ہو کہ رزق کا مالک اللہ ہے اور دنیا کے جتنی بھی مخلوق ہے سب کو اللہ تعالیٰ جو کھانا کھلا رہا ہے، ان کو رزق دے رہا ہے، پھر تمہارا اللہ ہم کو کیوں حکم دے رہا ہے کہ جو ہے غریب غربا پر خرچ کرو؟ یہ دیکھیے، یہ الٹا ان لوگوں پہ سوال کرتے تھے۔ اب یہاں پہ ایک چیز سمجھیے گا، قرآن نے کفار و مشرکین کو غریب غربا پر خرچ کرنے کا حکم کیوں دیا ہے کہ نہیں؟ دماغ میں یہ آتا ہے یہ تو کفار ہے، یہ اگر خرچ کرے گا تو ان کو ثواب بھی نہیں ملے گا، یہ تو اللہ پر ایمان بھی نہیں لاتا ہے۔ تو یہاں پر تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ نے اس نیت سے ان کو حکم دیا ہے کہ ایک انسانی ہمدردیت کی وجہ سے، یعنی ایک انسانیت کی وجہ سے، ہمدردی کی وجہ سے، بھائی اللہ نے تم کو مال و دولت دیا ہے تو کچھ غریب کا بھی خیال رکھو، یہ کہنے کا مطلب تھا۔ ہاں، ایمان میں داخل ہو جائے، یہ ان کا مطلب، یعنی کہ انسانیت کی وجہ سے اور ہمدردی کی وجہ سے اس حکم سے اللہ نے جو ان کو جو اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ آپ کفار مشرکین سے کہیے کہ اللہ نے جو تم کو مال و دولت دیا ہے اس کی وجہ سے تم لوگوں پر جو ہے کیا کرو، غریب غربا پر خرچ کرو، ہو سکتا ہے اس خرچ کرنے کی وجہ سے تمہارے دلوں کے اندر کچھ ایمان کا جذبہ پیدا ہو، تمہارے اندر کچھ حوصلہ پیدا ہو ایمان کا، تو ہو سکتا ہے کہ ایمان میں داخل ہو جائیں۔ اب آگے جب یہ بات کہنے لگے تو کفار مشرکین کیا کہے کہ ان انتم، مگر یہ کہ الا فی ضلال مبین، کہ اے مسلمانوں تم تو بالکل صریح یعنی کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گئے ہو۔ دیکھیے اتنے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ایک تو دیکھیے کہ ان کو اتنی ہمدردی سے سمجھایا جا رہا ہے، اس کے بعد مسلمانوں کے اوپر لا کے تھوپ دیے
یعنی خود تو گمراہ ہے، وہ ہم کو نظر نہیں آ رہا ہے، دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ گمراہ کی طرف تم جا رہے ہو۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ دنیا کے اندر لوگ اپنی برائی نہیں دیکھتے ہیں، فوراً دوسرے کو کہتے ہیں فلاں دیکھو کیسا کر رہا ہے، اور اپنے اندر برائی کتنا بھرا ہوا کوٹ کوٹ کے وہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ نہیں۔ اسی کو جو ہے سمجھے کہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ دوسرے کو غلط کہے۔ جو انسان اگر دوسرے کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو سمجھ جائیے کہ سب سے پہلے یہی گندا انسان ہے، سمجھ جائیے۔ یہ ہم نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے تو دوسرے کو اوپر انگلی اٹھائے، دوسرے کو برا بھلا کہے۔ تو کفار و مشرکین کیا کر رہے ہیں؟ ارے ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ تم لوگ صحیح گمراہی کی طرف جا رہے ہو، تم لوگ جو ہے گمراہی میں ہو۔ اس کو بولتے ہیں عقل کے مارا، اپنی برائی تو نظر نہیں آ رہی ہے اور دوسرے کے اوپر جو ہے جو تانا زنی کر رہا ہے۔ تو ہمیں بھی ان سب چیزوں سے بچنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد